حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات اور فضائل ہیں اور کچھ امتیازات ہیں جن میں وہ ان کو انفرادیت حاصل ہے، کسی اور کو وہ امتیازات حاصل نہیں ہیں۔ محبت اور مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کو چنا، اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہوں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج میں سب سے زیادہ محبوب زوجہ تھیں، اور جبریل امین نے ان کو سلام بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اتنا مرتبہ کہ جبریل امین کی طرف سے ان کو سلام بھیجا گیا۔ عبادت اور زہد کا یہ حال تھا کہ کثرت سے روزے رکھتی تھیں، یہاں تک کہ کمزور ہو جاتی، بہت زیادہ عبادت گزار، تہجد گزار، نوافل، چاشت کے نوافل ہمیشہ پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ فرماتی تھی کہ اگر میرے والد بھی قبر سے اٹھ کر آ کر مجھے منع کریں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کا معمول تھا، تو یہ اس کی ہمیشہ پابند رہیں، اپنے وفات تک تہجد کی نماز جو ہے تو وہ پابندی سے پڑھا کرتی تھی۔ رمضان میں تراویح کا خاص طور پر اہتمام کرتی تھیں، اور ہر سال حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ قناعت پسند تھیں، احسان کسی کا غم قبول کرتی تھیں، البتہ خود خرچ کرتی تھیں، لاکھوں خرچ کر دیتی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب صدقہ کر دی، اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو ان کی باندی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ پہلے کیوں نہیں یاد دلایا۔ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتی تھیں، 67 غلام انہوں نے خرید کر آزاد کیے، ان کی عمر بھی 67 برس تھی، تو 67 غلام انہوں نے آزاد کیے۔ علم و فقہ کے اندر اتنا اونچا مقام تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مسائل میں ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس کو ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہوں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھی، بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے، ان سے 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ مکثرین صحابہ میں کثرت کے ساتھ روایت کرنے والی، فصاحت اور بلاغت، عقل اور ذہانت ان کی بے مثال تھی۔ موسیٰ ابن طلحہ کا قول ہے کہ میں نے عائشہ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا، اور علوم کے اندر اتنی مہارت تھی کہ حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم، فرائض کا علم، حلال و حرام کا، فقہ کا، شاعری کا، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی برات اور عصمت کے حوالے سے قرآن کریم نے عفق کے معاملے پر ان کے حق میں آیات نازل کی جن میں ان کی پاک دامنی کو ثابت کیا گیا، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ قرآن کریم نے ان کو طیبات کے اندر شمار کیا اور مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا۔ ان کے امتیازات کے اندر وہ واحد کنواری زوجہ ہیں جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی زوجہ کنواری نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی حضرت عائشہ کے بستر پر نازل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کے گھر جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اس دن صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو ہدیے بھیجیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خوش ہوں گے۔ جو آیت تخییر نازل ہوئی جس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں، تو اس میں بھی سب سے پہلے ثابت قدم رہنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی آپ کی گود میں ہوئی، آپ کا امتیاز ہے، اور
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں مدفون ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کے حجرے میں بنی، یہ بھی حضرت عائشہ کے امتیازات میں سے ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور فضائل ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری 67 سالہ زندگی، نکاح اور رخصتی سے پہلے 9 سال اور رخصتی کے بعد 9 سال، 18 سال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 49 سال، اس ساری زندگی میں اور ان کی خصوصیات اور فضائل اور امتیازات میں ایک عورت کے لیے بہت سے اصول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر موجود ہیں، جن کے مطابق عمل کرتے ہوئے خواتین اپنی زندگی کو ان اصولوں میں ڈھال سکتی ہیں اور ان کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزار سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔